بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک فاضل دوست قبلہ علامہ قاری منیر صاحب کی طرف سے مجھے ایک پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے کسی کی طرف سے بتائی جانے والی بات کو ذکر کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید نام رکھنا مستحب ہے، اور اس پر احادیث بھی پیش کر رہے ہیں، اور اس بات پر یہ بھی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ کبار، محدثین، ان کا بھی یہ نام تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے فرمایا کہ یزید نام رکھنا مستحب ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا مستحب ہونا حکم شرع نہیں ہے؟ اگر یہ حکم شرع ہے تو حکم شرع کا ثبوت کیا حدیث سے ہوگا یا قول فقی سے ہوگا؟ ہمیں اس پر امام اعظم، جن کے مذہب کے ہم پیروکار ہیں، ان کی کوئی عبارت دکھا دی جائے کہ آپ نے کہا ہو کہ یزید نام رکھنا مستحب ہے، یا آپ کی نہیں تو آپ کے شاگردوں کی کوئی عبارت دکھا دی جائے جس کے اندر صاحبین ہیں، اس کے علاوہ اصحاب تخریج یا متون فقہ یا شروحات یا فتاوی جات، کسی کے اندر کوئی ایسا جزئیہ پیش کر دیں کہ کسی نے کہا ہو کہ یزید نام رکھنا مستحب ہے، رکھنا جائز ہے، ہمیں پیش کر دیں، کیونکہ حکم شرع اگر مقلد ہیں تو قول فقی کے بغیر نہ ہوگا، حدیث سے ڈائریکٹلی مسئلے کا استخراج نہ کیا جائے گا، بلکہ ایک اصول پر عمل کرتے ہوئے اس حدیث کی بجائے قول فقی کو پیش کرنا ہوگا، تو اس پر قول فقی پیش کیا جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یزید نام رکھنا کیسا؟ صحابہ کا نام، تابعین کا نام، دیگر بزرگان دین کا نام، تو یہ نام آج کل رکھنا کیسا؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے عرف کے اندر یہ نام ایک طرح کا گالی بن چکا ہے۔ لوگ اس نام کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اس نام کو لوگوں نے اہل بیت کی دشمنی کی دلیل بنا لیا ہے۔ عرف کے اندر یہ بات اہل بیت کی دشمنی کے ساتھ خاص ہو چکی ہے، جس طرح شمر کہنا کسی کو اور یزید کہنا یہ ایک گالی بن چکا ہے۔ جب بھی کسی کی تذلیل کرنی ہو تو اسے اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عرف کی بنیاد پر اس نام کے فضائل جو احادیث کے اندر آئے وہ اپنی جگہ، یا اس نام کے جواز پر جو احادیث آئیں وہ اپنی جگہ، یا اس پر جو قول محدثین یا عمل محدثین ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جب کسی علاقے کے اندر اس بات کا عرف ہو جائے تو پھر اس کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ عرف کی تعریف کیا ہے، اس حوالے سے شرح عقود رسم المفتی کے اندر علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ثم اعلم ان العروف قسمان، عرف کی دو قسمیں ہیں، عام و خاص، ایک عام ہے ایک خاص ہے۔ عام کیا ہے؟ فالعام یثبت به الحکم العام، اس سے عام حکم ثابت ہوگا۔ اور عرف عام کیا ہوتا ہے؟ وہ عرف ہوتا ہے جو کسی خاص ملک یا کسی ملک کے مختلف شہروں کے اندر اور اس کے بلاد کثیرہ کے اندر عام طور پر عوام اور خواص دونوں کے درمیان رائج ہو جائے۔ اور عرف خاص یہ ہوتا ہے کہ جو کسی بڑی سطح پر نہیں لیکن کسی ایک شہر کی
عرف کے ساتھ کسی ایک شہر کی عوام، کسی ایک شہر کے علماء اس کو اس بات کے ساتھ خاص کر لیں کہ یہ اس معنی کے اندر شائع و زائع ہے اور استعمال ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عرف کے حوالے سے اس کے دائرہ کار کو بیان کرتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف کی جلد 19 کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عرف ہے اس میں حکم شرعی منصوص یا مقیس اس کی مخالفت نہ ہو، اور تغیر نہ ہو کسی حکم شرع کا، نہ کلیتاً نہ تخصیصاً۔ اگر یہ بات ہو تو ہر عرف مطلقاً مقبول ہے۔ اور اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ اس کا دائرہ کار یہ ہے کہ اگرچہ کسی ایک ہی شخص کا عرف ہو تب بھی وہ قابل قبول ہے۔ پھر آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو عرف ہے اس کی بنیاد پر بہت سارے مسائل میں تبدیلی وارد ہوئی، تعامل ناس کی وجہ سے اور عرف کی وجہ سے بہت سارے مسائل کے اندر تبدیلی وارد ہوئی۔ آپ نے فرمایا جیسا کہ اس کو فتح القدیر کے اندر علامہ ابن حمام نے نقل فرمایا، اور ان کی عبارت کو فتاوی رضویہ شریف کی 19ویں جلد اور صفحہ نمبر 580 پہ نقل کیا گیا۔ فرمایا جس شخص نے اس شرط پر جوتا خریدا کہ اس کے بائع کو سلائی کر کے کہ اس کو بائع سلائی کر کے بنائے، من اشترى نعلا، جو اس شرط پر کوئی جوتا خریدے کہ اس کو بائع بنائے گا، تو فرمایا خریدار نے اب اس کو بنانے کی شرط بائع پر عائد کر دی۔ تو اگر عرف کے اندر ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ بیع پر شرط لگانے سے بیع فاسد ہوتی ہے احادیث کی روح سے، لیکن چونکہ یہاں پر عرف موجود ہے تو عرف کی بنیاد پر اس میں کسی قسم کا حرج نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ رد المختار کے اندر علامہ ابن عابدین شامی نے بھی اپنے کتاب البیوع کے اندر باب فی البیع الفاسد کے اندر اس چیز کو، اس طرح کے مسائل کو نقل کیا ہے کہ اگر عرف کا اعتبار ہو جائے تو پھر ہم عرف کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اگر آپ فتاوی شامی کا کتاب الربا پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر وہ اشیاء خمسہ جو حدیث کے اندر نص کے طور پہ موجود ہیں، ان کے علاوہ جن اشیاء کا مکیلی یا موزونی ہونا طے کرنا ہے، اس کے اندر بھی جو امام شامی کا قول ہے وہ یہی ہے، وما لم ینص علیہ حمل علی العرف، کہ جس میں نص نہیں ہے اس کو عرف پر محمول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کثیر اس کی مثالیں کتب فقہ کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ الاشباب والنظائر کے اندر بھی اسی بات کو ذکر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر عرف کا اطلاق اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے جب کوئی چیز اس کی تعارض میں آتی ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا تَعَارَضَ قُدِّمَ عرف الاستعمال خصوصاً فی الایمان فَإِذَا حَلَفَ لا يجلس على الفراش او البساط او لا يستدی بالسراج لم يحنس بجلوسه على الارض ولا بالاستداءة بالشمس وإن سماها الله تعالى فراشا وبساطا وسمى الشمس سراجا۔ فرمایا اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھے گا یا چٹائی پر نہیں بیٹھے گا یا چراغ روشن نہیں کرے گا، تو اب وہ زمین پر بیٹھنے سے، اگر اس نے فراش کی قسم اٹھائی تو زمین پر بیٹھنے سے وہ حانس نہیں ہوگا، اور نہ ہی یا اس نے یہ کہا کہ میں چراغ سے روشنی نہیں لوں گا تو اب وہ سورج کی روشنی لینے سے حانس نہیں ہوگا۔ فرمایا حالانکہ اللہ پاک نے سورج کو قرآن پاک کے اندر سراج فرمایا،
اس لیے کہ اس پر عرف کے اعتبار سے سراج کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے قسم کھا لی لا یاکل لحما کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، تو مچھلی کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے گوشت کو قرآن پاک میں لحم فرمایا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر عرف کے اعتبار سے اشیاء کا حکم متفرع ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا البطالہ فی المدارس، مدارس کے اندر چھٹیاں کا ایام الاعیاد و یوم عاشورہ و شہر رمضان فی دروس الفقہ، اور جس طرح کے عید کی چھٹیاں، یوم عاشور کی چھٹی دیگر، اس کا بھی اعتبار عرف کے ساتھ ہے، اور عرف کے اعتبار سے اس کے اندر اس چیز کو طے کیا جائے گا کہ چھٹیاں کتنی دینی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اسی طرح جو ہے وہ دیگر مسائل ہیں کہ جس میں عرف کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور آپ نے فرمایا عرف کے معنی کے اندر ایک اور چیز استعمال ہوتی ہے جس کا نام ہے عادت، اور عادت وہ ہے کہ جس پر لوگوں کا تعامل ہو جائے، لوگوں کا جس پر عمل ہو جائے، لوگ جس پر عمل کرنا شروع کر دیں، وہ ہے جی اپنا اس کو ہم عادت کہتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے بعد ایک قول فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا التحقیق ان لفظ الواقف والموسی والحالف والناظر وكل عاقل يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها۔ فرمایا کہ وقف کرنے والا، وصیت کرنے والا، قسم کھانے والا، منت ماننے والا، بیع و اجارہ کرنے والا، جو بھی لفظ بولتا ہے اس سے وہی معنی مراد لیے جائیں جو زبان اور بول چال اور عام لغت کے اندر، عام خطاب کے اندر اس لفظ کو بولنے کی اجازت ہے، اس لفظ سے جس معنی کو لینے کی اجازت ہے۔ اس کی ایک مثال فتاوی عالمگیری کے اندر یوں بیان کی گئی، فرمایا کہ اگر اس کی جلد نمبر 2 کے اندر فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو پیغمبر کہے اور تعویل یہ پیش کرے کہ میں تو کہتا ہوں پیغمبر وہ ہے جو پیغام لے کر آتا ہے اور میں بھی پیغام لے کر آتا ہوں، تو فرمایا اس کی یہ تعویل قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ پیغمبر عرف کے اندر کن کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ تو عرف کی بنیاد پر مسائل میں تبدیلی شائع و ضائع ہے، بہت سارے مسائل کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے۔ مزید آگے آ جائیں، اس کے علاوہ ایک کتاب ہے شرح العقائد کی شرح النبراس، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، دیگر بھی 7 سے 8 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نبراس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ غیر نبی پر استقلالاً درود پڑھنا، یعنی کہنا کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام غیر نبی پر پڑھنا، فرمایا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اہل سنت کے مذہب کی مخالفت ہے اور روافض کے ساتھ مشابہت ہے۔ ایک اس کے اندر علت یہ بیان کی گئی، دوسری وجہ یہ بیان کی گئی تخصیص عرفی کی بنیاد پر کہ عرف کے اندر علیہ السلام کا لفظ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، تو لہٰذا غیر نبی کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے کہ یہ چیز وہم ڈالتی ہے ان کے نبی ہونے کی طرف۔ تو لہٰذا اسی طرح اگر یزید کا نام آیا بھی ہے احادیث میں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اب اس نام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور وہ بھی خاص طور پر جب امام علی مقام کے مقابلے میں اس کو ذکر کیا جائے یا مطلقاً ذکر کیا جائے، مطلق ذکر کیا جائے جب یزید لفظ، تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو لہذا اس بنیاد پر ایسا نام رکھنے سے بچنا بہتر ہے، ایسا نام رکھنا درست نہیں ہوگا عرف پر عمل کرتے ہوئے، عرف کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر عرف یہ نہیں ہے کہ کسی تمام مسلمانوں کے علاقے اس پہ متفق ہو جائیں، بلکہ کسی ایک شہر کے افراد بھی متفق ہو جائیں تو اسے عرف ہی کہتے ہیں۔ اور عرف کے حوالے سے
نشر العرف کے اندر علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور شراقوت رسم المفتی کے اندر بھی آپ نے یہ قول وہاں سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو بندہ اپنے زمانے کو نہ جانتا ہو وہ بندہ بالکل جاہل ہے۔ مثال کے طور پر لفظ سائیں ہے، سرائکی لوگ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں عزت کے معنی میں، لیکن جو پنجابی لوگ ہیں ان کے ہاں سائیں کا لفظ ہے پاگل۔ تو لہٰذا جس علاقے میں جو عرف ہوگا اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کوئی اپنے پیر صاحب کو یا کسی عالم کو یا شیخ کو سائیں کہہ دے اور وہ ہو سرائکی، اپنی زبان کے تحت اپنے علاقے کے تحت وہ کہہ دے، تو ہم یہ کہیں گے بھئی اس نے گستاخی کر دی؟ نہیں، اس میں عرف دیکھا جائے گا، باوجود اس کے کہ لفظ ایک ہے لیکن عرف کو دیکھا گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھا جائے گا۔ تو لہٰذا عرف کے اعتبار سے مسائل کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے اور مسائل کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو یزید کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے کہ یزید کا نام رکھنا ہمیں عرف کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک گالی بن چکا ہے، تو لہٰذا اس نام کو نہیں رکھا جائے۔